تو ناظرین، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں صحت و تندرستی عطا کیے رکھے، جب تک ہمیں بالکل فٹ رکھے، ہم بالکل شیر ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہلکی سی تکلیف آنے پہ انسان لاچار ہو جاتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت الجھتا رہتا ہے، اپنی تکلیف میں گم رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جب لیٹ سے میں کہتا ہوں کسی کو سر دردی آ جائے، سر درد آنے سے کہ آپ اپنے جسم پہ توجہ، اپنے کام کاج پہ توجہ دے سکتے ہیں، آپ اپنی جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ توجہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ سر الجھتا رہے گا، سر کی طرف درد آتا ہے۔ جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ یہ سارا دار و مدار ہمارے جسمانی حرکات کا، طاقت کا، ہماری قوت کا، ہر ایک چیز کا دار و مدار ہمارے خون کی سرکولیشن پہ منحصر ہے۔ اور خون کی سرکولیشن جتنی اچھی رہے گی اتنی اچھی ہماری صحت رہے گی، اور جس حصے میں خون کی گردش متاثر ہوگی اس حصے میں پرابلم آنا شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نروس سسٹم کے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، 3 ہی حصے رکھے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم کے بیسیکلی 2، برین بینگ دا ہیڈ آف دا باڈی، اسپائنل کارڈ جہاں سے 24 ورٹیبرز ہیں اور 23 ڈسک ہیں ان کے درمیان، جہاں سے اسپائنل نروز نکلتی ہیں، اینڈ تھرڈ پارٹ آف دا نروس سسٹم از پیریفرل نروز۔ اب جب ان میں پرابلم تھوڑا سا آنا شروع ہو جاتا ہے، میں آؤں گا کہ پرابلم بھی کیسے آتا ہے۔ لیٹس سی وی اسٹارٹ فرام دا ہیڈ۔ یہ C1 C2 میں جب پرابلم آتا ہے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا سر درد اور ایکسٹریم صورت میں جانے میں میگرین، ہمارے نیورونز جو ہیں ان کو کم آکسیجن پہنچتی ہے، جس سے کہ یہ کھچاوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں، ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ٹو آف سیٹ دا ریڈیوس سپلائی آف آکسیجن۔ اور جب پرابلم آنے لگتا ہے تو میگرین ٹائپ اٹیک ہونے لگتے ہیں۔ اٹیک یہ سارا چلا کے آنکھیں کمزور ہونے لگتی ہیں اگر C1 C2 سے پرابلم، کمپریشن آ جائے، اور اگر یہ جبڑے بھی جو ہے یہ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ٹرائیجیمینل نرو ادھر سے آ رہی ہے اور یہ حصے میں، اور اکثر لوگ تو میرے پاس تب علاج کے لیے ٹرائیجیمینل نرو کا TMJ پرابلم کامنلی نون ایز تب آتے ہیں جب دانت تک نکلوا آتے ہیں۔ جب یہ سارا کھچاؤ آتا ہے تو پرابلم تو آئے گا نا، آپ کام پہ تو توجہ نہیں دے سکیں۔ سملرلی اگر C5 سے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، گلے کے گلینڈز متاثر ہونے لگے، تو یہ گلے کے گلینڈز میں بہت اہم گلینڈز بھی ہیں، جیسے تھائرائیڈ گلینڈز ایکسیٹرا۔ یہ سروائکل کے ایریے میں C7 کے ایریے سے، C6 کے ایریے سے، C5 کے ایریے سے پرابلم آنے سے یہ سارے گلینڈز متاثر ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی ایون زبان کی جو ہے، بولنا جو ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے، قوت متاثر ہونے لگتی ہے زبان کی، بات چیت کو کھانسی، نزلہ، یہ زکام، یہ سارے سروائکل کے پرابلمز ہیں، اور ہلکا سا پرابلم آنے سے، ہلکی سی بلڈ سرکولیشن افیکٹ ہونے سے یہ آنے لگتے ہیں۔ C6 سے جب پرابلم آتا ہے تو یہ ہمارے گردن، کندھوں، بازوں کی ایون سائز میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے آپ ملا کے دیکھیں، بے بنا کے دیکھیں، آپ کے ایک ہاتھ چھوٹا ہوگا، ایک بڑا ہوگا، یہ گردن کندھے بھاری رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے کالر لگے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کی گردن، ان کی ٹرننگ پوری طرح ٹرن نہیں کرتی، اور الٹیمیٹلی ان کو کالر ڈاکٹر ایڈوائز کر سکتا ہے کہ گردن جب اپنے آپ کو بھی سہار نہیں پاتی۔ سملرلی اگر یہ تھوریسک کے اپر ورٹیبراز، جیسا کہ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، ان پہ آنا شروع ہو جائے T1 T2 کا ایریا، تو آپ کا سانس جو ہے، لنگس کا ایریا جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لنگس کا ایریا جب متاثر ہوگا تو سانسوں کے آنے جانے سے تو ہے زندگی کا سلسلہ چلتا رہے، تو یہ جہاں رک گیا تو وہ جہاں۔ تو یہ ساری چیزیں بلڈ سرکولیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کتنی اچھی بلڈ سرکولیشن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، یہ آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں، آپ اس پہ ایکسرسائزز کرتے رہتے ہیں، اپنی اس بلڈ سرکولیشن کو بہتر رکھتے ہیں۔ اور اگر لمبر کا ایریا افیکٹ ہو جائے، 5 ورٹیبراز، ناف سے نیچے کا ایریا نروس سسٹم کو اسسٹ کرتے ہیں، دماغ کو اسسٹ کرتے ہیں، بلڈ سرکولیشن کے علاوہ آپ کا دماغ کا کنٹرول اسسٹ کرتے ہیں،
ان سے ہو جائے تو نہ آپ کا ناف سے جتنا علاقہ ہے، سیکچول آرگنز، ٹانگیں، یہ سب درد سے بھر جاتی ہیں، بلکہ کسی کام کی بھی نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے علم میں بہت طاقت تھی، ہم بہت جوان تھے، بہت جوانی تھی، اور اب تو ٹھس ہو گئے۔ ٹھس کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ بلڈ سرکولیشن ختم ہو گئی ہے۔ جب بلڈ سرکولیشن کم ہو جائے گی تو پھر یہ پرابلم آئیں گے، اور یہ گھٹنے جب متاثر ہونے لگتے ہیں L3 سے، تو اس کے ساتھ ہی پرابلم ٹانگوں کا ایریا، L4 L5 کا ایریا، یہ جو ہے ایسا ایریاز ہیں جہاں سب سے لمبی نروز پوری باڈی میں، سب سے لمبی ٹانگوں کی سب سے لمبی نروز ہے نا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ متاثر ہونے لگتی ہیں، اور جب یہ متاثر ہونے لگتی ہیں تو آپ کا چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سارا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہماری اسپائنل کارڈ میں ویکنیس آتی ہے، ہماری ہڈیوں میں ویکنیس آتی ہے، ڈیجنریٹو چینجز آتی ہیں، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈیجنریٹو کی چینجز کیوں آتی ہیں؟ کچھ چیزوں کی کمی سے، جیسے کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکن، کاپر، فلورائڈ اینڈ وٹامن ڈی۔ کولیجن کی صورت میں بھی ہماری ہڈیوں میں 40%، 30 to 40% جو بونز میں ویکنیس آتی ہے، اس سے بھی پرابلم یہ شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں ویک ہونے لگتی ہیں۔ تو ان سب کا علاج کائروپریکٹر کے پاس ہے۔ ہم وداؤٹ میڈیسن، وداؤٹ اینی سرجری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ فاقہ پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ آف کورس اٹ ول ڈیپینڈ کہ ہاؤ لانگ یو ہیو ٹیکن ٹو کم ٹو دا کائروپریکٹر، کتنی دیر لگائی آپ نے، کتنا ڈیمیج کر چکے ہیں آپ اپنے مسلس کو۔ یہ مسلس میں سارا جتنی بلڈ سرکولیشن ہے، یہ دماغ ہماری نروس سسٹم کے تھرو کنٹرول کرتا ہے، اور جب یہ کنٹرول نہیں کرے گا، جب کمپریشن آ جائے گی، نروس پہ کمپریشن آ جائے گی، ڈسکیں بلج ہونے لگیں گی، تو اس کا علاج ادھر سرجری اور کائروپریکٹر ہے۔ کائروپریکٹر چونکہ بغیر میڈیسن اور سرجری کے کرتا ہے تو آپ کو فی الفور فاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے پاس آپشن آپریشن کی بھی رہتی ہے۔ تو میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ کسی کو ان میں سے کوئی مسئلہ ہو تو کم ٹو دا کائروپریکٹر، انشاءاللہ آپ کو فی الفور ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھی صحت سے نوازے۔ اللہ